تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے فن تجوید کا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی تجوید کا یہ جو فن ہے تجوید کا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، حرفوں کے مخارج اور صفات لازمہ میں کوتاہی یا جو غلطیاں ہوتی ہیں، فن تجوید کا اصل مقصد انہی غلطیوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب فن تجوید کا اصل مقصد، تجوید کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ جو ان کے اندر مخرج کے اندر یا صفات کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے انہی غلطیوں سے بچنا ہے، جو کہ لحن جلی ہم پہلے غلطیاں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر حضرت مصنف نے یہ بھی فرمایا تھا، میں نے غلطیوں کو اس لیے پہلے بیان کیا تاکہ آپ غلطیاں جان لیں، جب آپ مخارج اور صفات کو پڑھیں گے تو انہی غلطیوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر میں نے آپ کو غلطیاں دوسرے لمحہ کے اندر بتا دی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب حرفوں کے مخارج اور صفات لازمہ میں جو کوتاہی یا کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، فن تجوید کا اصل مقصد انہی غلطیوں سے بچنا ہے، اسی لیے مخارج اور صفات کو پہلے بیان کیا۔ یہاں پر حضرت مصنف نے اب مخارج اور صفات کو بیان فرما کر یہ فرمایا ہے کہ میں نے ان کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ آپ کیا ہے ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں اب آگے جو آنے والے قواعد ہیں، جو صفات محسنہ ہیں، محلیہ ہیں، یا اسی طرح صفات عارضہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق دوسرے درجہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے درجہ پر کون سے ہیں؟ مخارج الحروف، صفات الحروف یعنی صفات لازمہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو آنے والے قواعد ہیں جیسے اللہ، اسی طرح را کا موٹا ہونا، باریک ہونا، غنہ کرنا، مد کرنا، نہ کرنا، اخفاء، اظہار، یہ جو چیزیں ہیں یہ دوسرے درجہ پر ہیں تجوید کے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق دوسرے درجہ پر ہے، یعنی صفات محسنہ وہ دوسرے درجہ پر ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوسرے درجہ کے قواعد پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب کیا حضرت مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ مخارج کو چھوڑ کر، صفات لازمہ کو چھوڑ کر، اس کے کیا دوسرے درجہ کے جو قواعد ہیں، صفات عارضہ ہیں، محسنہ، محلیہ، جو حرفوں کو زینت دیتی ہیں، لوگ انہی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب لوگ کیا ہے، اب یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 2، فن تجوید کے اصل مقصد کے مقابلہ میں لوگ ان پر زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے درجہ کی جو صفات ہیں، صفات عارضہ، محسنہ، محلیہ، جو حرفوں کو زینت دیتی ہیں، اچھا بناتی ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت بناتی ہیں، لوگ ان کے اوپر زیادہ کیوں توجہ دیتے ہیں؟ حالانکہ لوگوں کو چاہیے تھا وہ اپنے مخارج ٹھیک کرتے، صفات ٹھیک کرتے، جن کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ تبدیل ہوتا ہے، معنی تبدیل ہوتا ہے، ایک حرف دوسرے سے بدل جاتا ہے۔ اگر ایک مخرج دوسرے سے ایک حرف دوسری جگہ سے نکل آیا، وہاں سے حرف تبدیل ہوا، معنی بدل گیا۔ صفات کی وجہ سے او کی جگہ تا پڑھ دیا، اسی طرح سین کی جگہ سا پڑھ دیا، اسی طرح زا کی جگہ رال پڑھ دیا، لا کی جگہ رال پڑھ دیا، تو ان سے کیا ہے معنی بھی تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی، دوسرے درجہ کے جو قواعد ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ صفات جو صفات عارضہ ہیں، حرفوں کو زینت دیتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر زیادہ توجہ اس لیے دی کہ وہاں سے نغمہ جو ہوتا ہے وہ خوشنما ہو جاتا ہے، جیسے غنہ کر دیا ان الذین والسماء، لوگوں نے کیا کیا من کان من بعد، ان کے اوپر لوگوں نے زیادہ توجہ دی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ مخارج اور صفات کے اوپر زیادہ توجہ دیتے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جب اس سے دیکھا کہ نغمہ خوشنما ہو رہا ہے، آواز بن رہی ہے، تو لوگوں نے ان کے اوپر زیادہ توجہ دی اور مخارج اور صفات لازمہ کو چھوڑ دیا۔ تقاضا تو یہ تھا کہ قاری اپنی تلاوت کے اندر مخارج اور صفات کا خیال کرتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں یا قرآ ہیں وہ دوسرے درجہ کے قواعد پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ صفات لازمہ اور اسی طرح مخارج کا خیال نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مخارج ٹھیک کرنے ہیں اور اسی طرح صفات لازمہ کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب صفات لازمہ کو جب ہم پڑھیں گے
تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، مخارج اور صفات لازمہ کا خیال کرنا ہے۔ اور دوسرے درجہ کے جو قواعد ہیں وہ خوبصورتی کے لیے ہیں، یعنی حرفوں کو زینت دیتے ہیں، حرفوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ وہ صفات عارضہ ہوتے ہیں، ان سے معنی تو تبدیل نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے، حرفوں کی جو زینت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی حرف کو موٹا کرنا ہے، جیسے الرحمن، الرحمن آپ نے باریک پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم القرآن، قرآن، من شر ما آپ نے اس کو باریک پڑھنا، آپ نے موٹا پڑھ دیا، من شر ما، را کو کیا کر دیا، باریک پڑھ دیا۔ قل اعوذ برب موٹا پڑھنا ہے، آپ نے باریک، قل اعوذ برب الصراط، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو حرفوں کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، کیا ہے، قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فن تجوید کا اصل مقصد یہ ہے کہ مخارج اور صفات لازمہ کا خیال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے درجہ کے قواعد ہیں ان پر کیا ہے، اب جو دوسرے درجہ کے پر قواعد ہیں لوگ ان کے اوپر زیادہ توجہ دینے لگ گئے ہیں، کیونکہ وہ صفات محسنہ ہیں، محلیہ ہیں، عارضہ ہیں، وہ حرفوں کو خوبصورت بناتی ہیں، زینت دیتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صفات لازمہ اور مخارج کا کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو 2 سوال بتائے ہیں۔ فن تجوید کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی انہی غلطیوں سے بچنا ہے جو مخارج اور صفات کے اندر آتی ہیں، اس لیے مخارج اور صفات کو پہلے بیان کیا۔ اور جو دوسرے درجہ کے قواعد ہیں جو آگے آنے والے ہیں، جو ہم صفات عارضہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کیوں توجہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، نغمہ خوشنما ہو جاتا ہے۔ والسماء ان من، لوگ اس کے اوپر پھر زیادہ توجہ دینے لگ گئے، انہوں نے مخارج اور صفات کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے مخارج اور صفات کا بھی خیال کرنا ہے، اور صفات عارضہ، محسنہ، محلیہ جہاں بھی پائی جائیں گی اس کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔